بسم اللہ الرحمن الرحیم لو اراد اللہ اگر چاہتا اللہ سجر اول اگر چاہتا اللہ یتخذ ولدا یہ کہ بناتا کسی کو نائب اللہ نے کسی کو مختار بنانا ہوتا نائب بنانا ہوتا روح المعانی والا کہتا ہے ولدن نائبا متصرفا کسی کو نائب و متصرف بناتا لاصطفى مما يخلق ما يشاء تو چنتا اس مخلوق سے کہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا مما یخلق کیا مطلب ہے اللہ چن لیتا مما ان سے یخلق کو جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ما یشاء جو چاہتا مطلب کیا ہے تم کہتے ہو اللہ نے فلانے کو اختیار دیا فلانا نائب ہے تمہارے کہنے کی کیا ضرورت ہے اگر اللہ کسی کو نائب بناتا تو خود اپنی مخلوق سے چن لیتا تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں تھی سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے اللہ نے نائب بنانے ہوتے تو اللہ خود چنتا تم کون ہوتے ہو میرا فلانا بابا نائب فلانا نائب شکلیں دیکھو نائب سولو شاہ چوہے سارے کٹھے ہوئے یخلق ما یشاء سبحانہ مزہ ہے نا سبحان اللہ کا سبحانہ پاک ہے وہ اللہ نائب بنانے سے سبحانہ هو اللہ الواحد القہار وہ اللہ الواحد الواحد نفی شریک بالفعل اب بھی اس کا کوئی شریک نہیں القہار اور نفی شریک بالقوہ اس کا شریک بن بھی کوئی نہیں سکتا نہ اب کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی شریک بن سکتا ہے القہار خلق السماوات دلیل توحید عقلی اول پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو مراد کیا ہے اوپر کا علمی نظام بھی اسی کا والارض سفلی نظام بھی اسی کا کیوں بالحق کیوں پیدا کیا للنبی چوتھا سبب بنائے کیوں نبی کے لیے علی کے لیے پانچ تنخواہ کے لیے نہیں کس کے لیے بنائے بالحق اور اس حق کا معنی بھی سن لو علامہ فضری لکھتا ہے اے متلبسا بالحق کے متلبسا بالحق کے غیر و عابس بل لیکون دلیلا علی الثانی لیکون دلیلا علی الثانی فرماتے ہیں یہ آسمان و زمین بنائے تاکہ اللہ کی توحید پر دلیل ہوں بالحق کے تاکہ خدا کی توحید والے مسئلے پر یہ دلیل بنے تو سمجھ گئے کہ نہیں مظہری یکبر اللیل کبر کرتا ہے رات کو سبحان اللہ یکبر اللیل لپیٹتا ہے رات کو علی النہار دن پر ویکبر النہار اور لپیٹتا ہے دن کو علی اللیل رات پر وسخر الشمس اور کام میں لگایا سورج کو والقمر اور چاند کو کل یجری لاجل مسمی سارا نظام لیلی بھی نہاری بھی شمسی بھی قمری بھی چل رہا ہے لاجل مسمی ایک وقت مقرر تک الا خبردار هو العزیز الغفار وہ اکیلا ہی العزیز غالب ہے اگر توبہ نہ کی تو سخت پکڑے گا الغفار اب بھی شرک کو چھوڑ دو تو سارے گناہ معاف کر دے گا الغفار اب بھی آ جاؤ اس کے دروازے پہ الغفار سارے گناہ معاف کر دے گا خلقکم اور دلیل سنو آخر کیا نکلا نہاری نظام بھی لیلی نظام بھی سورج کا نظام بھی چاند کا نظام بھی یہ سارا چلانے والا اللہ تو فاعبد اللہ یہ کام کرنے والا اللہ تو فاعبد اللہ
عبادت کر صرف اللہ کی اور کسی کو عبادت میں شریک نہ کرنا. خلقکم دوسری دلیل پیدا کیا تم کو من نفس. اللہ فرماتے ہو مشرکا آسمان تجھے نظر نہیں آیا, زمین نظر نہیں آئی, سورج کی طرف توجہ نہیں کی, چاند کی طرف نہیں کی, ذرا اپنی جان کی طرف کر لے. ادھر کی دلیل سمجھ نہیں آئی, دلیل آفاقی کے بعد انفسی آ گئی, ذرا اپنی جان میں غور کرنا. من نفس واحدہ پیدا کیا تم سب کو ایک جان سے, من نفس واحدہ ایک جان سے, ثم جعل منہا پھر بنایا منہا اے من جنسہا اس جان کی جنس سے, زوجہا اس کی بیوی کو. یہ نفس واحدہ سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم. میری طرف توجہ کرو, تھوڑا سا مسئلہ حل کرنا ہے. نفس واحدہ سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم. اور آگے کیا رہے؟ جعل منہا کا معنی میں نے کیا کیا؟ جعل من جنسہا, جعل من جنسہا آدم کی جنس سے آدم کی بیوی پیدا کی. آدم کی جنس سے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ آدم کی وجود سے بیوی پیدا کی. اور جس طرح عام مشہور سنتے ہو کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, آدم کو نیند آئی تو اما حوا مائیں تسلی سے پیدا ہوگی. سنتے رہتے ہو نہیں سنتے رہتے؟ میرا کوڑ ہے کمپوٹیشن مائیں تسلی سے. کیا منہا اس آیت کے لیے مطلب نہیں, اور جو حدیث آتی ہے بخاری مسلم کی اس کا بھی جو وہ مطلب نہیں. اس میں بتانا یہ ہے کہ عورت کے سیدھی نہیں ہوتی, یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے. تشبیہ دی ہے کہ یہ بائیں پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے. اگر پسلی کو سیدھا کرو گے پسلی ٹوٹ تو سکتی ہے, سیدھی نہیں ہو سکتی. اس لیے زنانی کے ساتھ گزارا کرنا ہے, یہ بالکل سیدھی نہیں ہو سکتی. وہ تجھے تمثیل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حوا جو تھی وہ آدم کی پسلی سے پیدا ہو. اس پسلی والا مسئلہ نہیں. جہاں پر من ہا کا کیا معنی ہے؟ من جنسہا. حدیث کا معنی بھی میں نے سمجھا دیا اور آیت کا بھی. کچھ سمجھ بھی پڑی ہے یا نہیں؟ ہاں ذرا اونچے بولو. اور ایسا درمیان والی چائے منسوخ ہے. اگر اس طرح آپ چائے پیتے رہے تو پھر تو قرآن ختم بھی نہیں ہوگا. اس سال انشاءاللہ اگر رہ گئی تو کوئی ایک صورت رہے گی. پورے قرآن سے گزرنا ہے, پورے قرآن سے. ثم جعل منہا زوجہا پھر کیا اس سے, منہا اس کی جنس سے, زوجہا اس کی بیوی کو, وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ انزل اتارا واسطے تمہارے انعام کو. جب ڈگر اترے ہیں نا انزلہ, یہاں یاد رکھو قرطبی کہتا ہے روح المعانی انزلہ کا معنی خلق کا پیدا کیا واسطے تمہارے انعام کو, جانوروں کو, ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے. 8 جوڑے کیا ہیں؟ اونٹ اونٹنی کتنے ہو گئے؟ 2 بکرا بکری, 4 اور گائے بیل, بھیڑ مینڈا 8. اور سورہ انعام میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ثمانیۃ بھینس کا کوئی تذکرہ نہیں, بھینس کا غیر مقلد بھی صحیح شکل ہے. اب کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہے. ان کا مسئلہ چل رہا ہے بھینس کی قربانی نہیں. تو میں کہتا ہوں قربانی نہیں تو دودھ. یہ بھینس عرب کا جانور ہے ہی نہیں, بھینس عجب کا جانور ہے. اور بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس. کیا ہے؟ اور جاموس. اس غیر مقلد سے پوچھ, ہم گجرانوالہ میں تھے تو وہاں غیر مقلد نے کہا مسئلہ سمجھ رہے. میں نے اسے کہتے قرآن حدیث کے سوا ہم کچھ نہیں مانتے. میں نے کہا پہلے اس پر میں آپ کا عمل دیکھوں گا, اگلی بات بعد میں ہوگی.
اسی پر عمل دیکھیں گے. کیا قرآن حدیث کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے؟ میں نے اس سے پوچھا آپ نے کتنی بھینسیں رکھی ہیں؟ پتہ نہیں اس نے 15 بتائی کہ 16 بھینسیں رکھی ہیں. میں نے کہا بھینس تو عربی میں کہتے ہیں جاموس، یہ جاموس یا قرآن سے نکال کے حدیث سے، نہیں تو ساری بھینسیں پہلے مجھے دے، بات میں ہوگی، پہلی بھینسیں میرے حوالے کر. اب عقید یہ بکر میں داخل ہے. میں نے کہا پتر تو فقہ سے بکر کے ضمن میں داخل ہے، اس کا نام فقہ ہے، تو فقہ کا منکر ہے. آل حدیث رہ کے بھینسیں 15 میرے حوالے کر دے تاکہ پتہ تو چلے نا تو قرآن حدیث کو ماننے والا ہے. اب جب بھینسوں کی باری آئے تو بھی فقہ مانتا ہے. جہاں بھینسوں کی باری جائے اور آگے پیچھے فقہ کو بکبک کرتا ہے، پھر وہ بھینسوں کے لیے مانتا ہے. یا جاموس کا لفظ دکھا، قرآن و سنت سے اس کا حکم دکھا، اس کا دودھ حلال، گوشت حلال، فلا فلا. اگر نہیں دکھا سکتا پھر مہربانی کر یہ 15 مجھا میں دینا مناظرہ بعد کی کرسان انشاءاللہ. اگر نہیں تو اس کا مطلب تو فراڈ کر رہا ہے، تو لوگوں کو کہتا ہے قرآن حدیث اور تیرا اپنا عمل بھی کوئی اس پہ. اور بزرگوں قرآن حدیث کا نام لے کر جاموس نکالنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر نہیں نکال سکتا تو کم از کم ایسے حنفیوں کو دے دے، پھر ہم سمجھیں گے عامر بن حدیث ہے، نہیں تو کہیں گے ہاتھی کے دانت ہے. ہاں بھائی بھینس کا تذکرہ کوئی نہیں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی. اور صرف قربانی کا مسئلہ نہیں، دودھ کا مسئلہ، دہی کا مسئلہ، مکھن کا مسئلہ، اس سے آگے بننے والی جلیبیوں کا مسئلہ، ریوڑیوں کا مسئلہ، بڑے مسائل ہیں. اس لیے غیر مکلف برادری کو توجہ فرمانی چاہیے اور سر جوڑ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ یا فقہ کو بھونکنا چھوڑنا ہوگا یا بھینس کا دودھ چھوڑنا ہوگا. اچھا چلو، ثمانیہ کا ازواج 8 جوڑے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. اب ذرا دیکھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جانور پیدا کرنے والا بھی میں، اور یخلقکم پیدا کیا تمہیں، کیفیت خلقت نسل انسانی، فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. اور کیسے پیدا کیا؟ خلقا من بعد خلق، پیداش بعد پیداش، جس کی تفسیر سورہ حامی مومن میں پڑھائے ہو. نطفہ سے علاقہ، علاقہ سے مضغہ، پڑھائے کہ نہیں پڑھا؟ وہ یہ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. اور پیدا بھی کہاں کیا؟ 3 اندھیروں میں. سبحان اللہ، کسی کاریگر کا کام اندھیروں میں نہیں چلتا، یہ ایک ہی کاریگر ہے. فی ظلمات 3 اندھیروں میں، شکم مادر کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2 اور جھلی کا اندھیرا 3. یہ جو بچہ ماں کے رحم میں ہے، ایک پیٹ کا پردہ ہے، ایک رحم کا پردہ ہے، ایک اس بچے پر جھلی ہوتی ہے اس کا پردہ ہے. فرمایا 3 اندھیروں میں ذالکم اللہ ربکم، انہی صفتوں والا ہے رب، ربکم تمہارا حاجت روا، مشکل کشا، لہ الملک اسی ہی کا راج ہے، لہ الملک اسی ہی کا راج ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. سورہ فاتر پہ ذرا چلو جلدی. ذالکم اللہ ربکم، آپ تو صرف بات دکھانی ہے، جلدی پہنچو سورہ فاتر پہ. ذالکم اللہ ربکم، لہ الملک. ہاں صفحہ نمبر پورے انصاف اور غور کے ساتھ دیکھنا ہے. یہ دونوں مقام جو سورہ فاتر کی آیت ہے نا، وہ لا الہ الا ہو کی تعبیر ثانی ہے.
آیت نمبر 13. اب ذرا مولوی ہو آنکھیں کھول کے دیکھو جہاں پر کیا فرمایا ذالکم اللہ ہو، تو بولو ذالکم اللہ ہو، یہی ان صفتوں والا ہے رب تمہارا. او پیچھے بے شک جو کبر اللیل علی النہار وہ دیکھتے ہو، سخر الشمس والقمر کل یجری دیکھتے ہو، یہ سارا بیان کر کے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، لا الہ الا ہو. کیا مانا ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، لا الہ الا ہو. کیا مطلب ما یملکون من قطمیر لا یسمعوا، ما یملکون لا یسمعون، یہ کس کی تفسیر ہے؟ لا الہ، بولو لا الہ الا ہو. دیکھو نا اس آیت کو، سارا وہی نظام ہے جو پہلے قرآن جہاں لے آیا سورہ فاطر میں یولج اللیل فی النہار، اور جہاں پر یکبر اللیل علی النہار وہاں پر بھی سخر الشمس والقمر کل یجری لے وہی مضمون. آگے ایک دلیل زائد ذکر کی اور پھر نتیجہ نکالا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. یہ وہاں پر بھی ایسے ہے یا نہیں؟ ذرا آنکھوں سے دیکھو. اور یہاں پر فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. کیا مطلب؟ اللہ کے سوا ما فوق الاسباب، اختیار بھی کسی کا نہیں، کہ سنتا بھی کوئی نہیں. اب جو ما فوق الاسباب کسی نبی ولی کے سما کا قائل ہے، وہ نبی ولی کو الہ مان رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے لا الہ الا ہو. اب نبی پاک کو الہ ماننے والا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ جو اللہ کے پیغمبر کو الہ مانے کیا ہوگا؟ اب لفظ الہ کہے یا ما فوق الاسباب سما کہے، بات تو ایک ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی بھی سمجھ آ گئی ہے، خود قرآن نے کر دیا لا الہ الا ہو فانا تصرفون. بس کہاں تم پھیرے جاتے ہو یہ دلائل کے بعد بھی، من عبادت ہی الہ عبادت غیرہی، اللہ کے سوا اوروں کو بھی عبادت کرتے ہو، نظر نیاز منت منوتی پھیرے ثواب سورو پکار ان کو بھی کرتے ہو.